تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں 3 قسم کی زے نے بہت فسادات کروائے ہیں، قتل و غارت کروائی ہے، خون خرابہ کروایا ہے اور ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا ہے بھائی بھائی کو۔ 3 قسم کی زیوں نے حروف تہجی ہوتے ہیں نا، علی با تا سا، ان میں سے ایک حرف ہوتا ہے زے، الفاظ بناتا ہے یہ حرف۔ تو وہ جو الفاظوں کا جو مطلب بنتا ہے انہوں نے بہت زیادہ فسادات کروائے ہیں۔ مثال کے طور پر زے سے بنتا ہے زمین، زمین کی وجہ سے بہت زیادہ فسادات ہوئے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن گیا، بہن بھائی کا جو ہے مقدس رشتہ بھول گیا، باپ بیٹے کا مقدس رشتہ بھول گیا۔ یہ جو زے ہے زمین والی، اس نے بھی بہت زیادہ فسادات کروائے ہیں، قتل و غارت کروائی ہے، کورٹ کچہریوں کے چکر لگوائے ہیں، درباروں کے چکر لگوائے ہیں اور جناب جنگ و جدل کروائی گئی ہے اس زے نے بھی۔ اچھا، اگلی زے کون سی ہے؟ زن، عورت۔ عورت کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فسادات ہوئے ہیں، بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی ہے اس دنیا میں، اس دنیا کی تاریخ میں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا کا جب پہلا قتل ہوا تھا وہ بھی عورت کی وجہ سے ہوا تھا، فیمیل کی وجہ سے ہوا تھا، زن۔ اور آخری جو زے بچتی ہے وہ ہے زر، مال و دولت۔ مال و دولت کی وجہ سے بھی اس دنیا میں بہت زیادہ قتل و غارت دیکھنے کو ملی ہے، بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، انسان ایک دوسرے کے جانی دشمن بن کے رہ گئے۔ اور کیا یہ آج بھی زے اسی طرح اپنے عروج پر ہیں؟ ان زیوں نے اپنا کارنامہ سر انجام دیا ہے، کیا ابھی بھی وہ جاری ہے؟ جی ہاں، ابھی بھی وہ جاری ہے۔ میں یہاں پر ایک زے کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، 3 کا میں نے مختصر تذکرہ کیا ہے، ایک زے کا تفصیلی تذکرہ کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ زر۔ زر کی وجہ سے انسان نے بہت زیادہ جد و جہد کی ہے، ایک دوسرے کا قتل و غارت کیا ہے، خود غرض ہو گیا ہے انسان، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بھولا ہے بعض اوقات، اور قربانیاں بھی بہت دی ہیں۔ اچھی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ زر کمانے کے لیے بہت زیادہ اچھی مثالیں بھی قائم ہوئی ہیں، لیکن بری مثالیں میں سمجھتا ہوں زیادہ ہیں۔ اب ایک زمانہ تھا کہ انسان پتھر کے زمانے میں رہتا تھا، صبح اٹھتا تھا جناب، اپنا شکار کرتا تھا، درختوں سے اپنی خوراک لیتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، شام ہوتی تھی اندھیرا چھاتا تھا، اپنی کسی ٹھکانے پر جا کر یا کسی درخت پر سو جاتا تھا، اس طرح اس کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ پھر انسان کا دماغ چلا، کسی ایک انسان نے سب سے پہلے غلہ بانی کا نظام متعارف کروایا اور شروع کیا، فصلیں خود اگانے سے اس نے جناب ایک آغاز کیا۔ مثال کے طور پر پہلے وہ قدرت کے مرہون منت تھا، شکار مل گیا، کر لیا، کھا لیا، یہاں پر درخت اگا، اس کے اوپر پھل لگا، جب اس کی بہار کا موسم آیا، جب اس کا موسم آیا پھل لگنے کا، پھل لگا اور وہ کھا لیا۔ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انسان کی سوچ ڈیولپ ہوئی، اس نے کہا کہ یار میں قدرت کے مرہون منت نہیں رہ سکتا۔ مثال کے طور پر اس نے کہا کہ میں اس بات کا انتظار نہیں کر سکتا کہ یہاں پر ایک پودا اگے، اس کے وہ جوان ہو، اس کے اوپر پھل لگے اور پھر میں کھاؤں۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا کہ میں خود سے فصلیں اگاؤں، پھل لگاؤں، باغ لگاؤں اور پھر خود اس سے مستفید ہوں اور اپنا جو غلہ ہے وہ اکٹھا کروں، اپنی خوراک اکٹھی کر کے ذخیرہ کر کے رکھ لوں، تاکہ ان موسموں میں کہ جن موسموں میں یہ درخت اپنی خوراک نہیں دیتے میں ان موسموں میں مستفید ہو سکوں۔ جب یہ والا دور شروع ہوا تو سب انسانوں نے دیکھا یار یہ تو ایک نئی چیز ہے، یہ کرنی چاہیے۔ تمام انسان اس کے پیچھے لگ گئے، جناب کرنا شروع ہو گئے، ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے، غلہ بانی کا دور شروع ہو گیا۔ جانوروں کو پہلے شکار کیا جاتا تھا، مل جاتے تھے، آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہوا کہ جناب انہوں نے جانور بھی پالنا شروع کر دیے اور ان سے گوشت اور ان کا دودھ اور ان سے کام کروایا جانے لگا۔ اس کو بیسیکلی کہتے ہیں غلہ بانی۔ تو یہ اس نے نظام متعارف کروایا۔ اچھا، اب کیا بات کو لمبی کرنا ہے، اسی طرح نظام چلتا گیا، ڈیولپمنٹ آتی گئی، دنیا میں پروگریس ہوتی گئی۔ ایک زمانہ آ گیا، یہ ریسنٹلی زمانے کی بات کرنے لگا ہوں، ایک زمانہ آیا کہ سب نے دیکھا ڈاکٹر اور انجینئر، یہ ایک ششک ہے، اپنے بچوں کو اس طرف لگا دیا۔ اس کے پیچھے سب کچھ کیا ہے؟ زر ہے۔ اگر کسی نے سب سے پہلے غلہ بانی شروع کی تھی تو اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے بھی زر تھا۔ اور اس کے بعد اگر یہ ریسنٹلی زمانے کی میں بات کروں، یہ حالی زمانے کی میں بات کروں، تو وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر انجینئرز کو ایک طرح کا ششکا دکھایا گیا۔ تمام لوگ اپنے بچوں کو انہی فیلڈ کی پڑھائی کروانا شروع ہو گئے کہ جناب اپنے پتر نو ہے پڑھانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، فیلڈ اچھی ہے، پیسہ بھی اچھا ہے، عزت بھی ہے، پریسٹائج ایک ہوتی ہے سوسائٹی میں، آپ کا جو عزت ہے، وقار ہے وہ بنتا ہے۔ انجینئر بناؤ، فیلڈوں میں جناب وہ اپنے بچوں کو بانٹ دیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایک تھوڑا سا زمانہ آیا بزنس کا بھی، لوگوں نے بزنس میں اپنے بچوں کو جتنا شروع کر دیا، سارے کھلے، انہوں نے پڑھائی باقاعدہ طور کے اوپر بزنس کروانی شروع کر دی، کاروبار کے ریلیٹڈ بی کام، مائی کام، ایم کام، بی بی اے، ماسٹر فائنانس، اس طرح کی پڑھائیاں شروع ہو گئی۔ آج کل جو دور ہے نا، یہ جو ابھی کا دور چل رہا ہے، یہ کون سا دور چل رہا ہے؟ یہ چل رہا ہے سوشل میڈیا کا دور۔ آج کل جو دور چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے۔
اب ایک بچے کو آپ ڈاکٹر کی فیلڈ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا ایک مقصد تھا، یا آپ انجینئر کی فیلڈ کی طرف لے کے جا رہے تھے، اس کے پیچھے کیا ایک مقصد تھا، یا بزنس کی فیلڈ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، یا آپ لے کے جا رہے ہیں جناب ایڈمنسٹریشنز کی طرف، اچھی نوکریوں کی طرف، بابو جس کو کہتے ہیں وہ بنوانے کے لیے اپنے بچے کو جا رہے ہیں، تو ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا مقصد ہے سر؟ پیسہ اس کے پیچھے مقصد ہے۔ اچھا، آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا کا دور۔ یہ جو ساری میں نے فیلڈیں آپ کو بتائیں، یہ جس طرح ڈیولپ ہوتی گئی، انسان نے اس کے حوالے سے قانون بھی متعارف کروائے، آہستہ آہستہ رولز اینڈ ریگولیشنز، نارمز، ویلیوز متعارف کرواتا گیا، اور یہ نظام چلتے گئے جناب۔ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا کا دور، جس کو دیکھو وہ اپنے بچے کو دیکھا دیکھی ویلوگر بنوانا چاہ رہا ہے، سوشل میڈیا سٹار بنوانا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا پیسہ دیتا ہے، اوکے۔ لیکن جو خرابی ہو رہی ہے، جو میں ڈسکس کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ صرف آپ کے تک محدود نہیں ہے، چند افراد کے تک محدود نہیں ہے جو آپ کے ارد گرد ہے۔ اگر آپ ویلوگ بناتے ہیں، کوئی ویڈیو بناتے ہیں، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ تک محدود نہیں رہتی، یہ پوری سوسائٹی تک چلی جاتی ہے۔ یہ پوری سوسائٹی تک جو ہے وہ جا کر اس کو سوسائٹی کو جناب امپیکٹ ڈال سکتی ہے۔ تو اس میں کیا ہو رہا ہے، جب آپ اپنے بچے کو سوشل میڈیا سٹار بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور جب کوششیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو جائے، آپ ایک فارمل طریقہ اپناتے ہیں جو کہ اپنایا بھی جانا چاہیے، لیکن جب آپ کو کامیابی نہیں ملتی تو پھر آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، یار عوام اے دیکھنا پسند کر دی بھی، میں اے کراں، انٹرسٹنگ ہے، اور پھر آپ بالا طاق رکھ کر سوسائٹی کی نارمز کو، آداب کو، رولز اینڈ ریگولیشنز کو، لا اینڈ آرڈرز کو آپ جناب سوشل میڈیا کے اوپر جناب ولگیرٹی بھی اگر آپ کو پھیلانی پڑ رہی ہے تو آپ پھیلا رہے ہیں۔ اب ہر بچے کے پاس موبائل فون ہے، آپ اپنے گھر کے تمام بچوں کو بھی موبائل فون یوز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کہیں بھی چلے جائیں تمام لوگ موبائل فون کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ آپ سفر کر لیں، بس کا سفر کر لیں، ٹرین کا سفر کر لیں، جہاں مرضی جا رہے ہوں، دو بندے بائک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، پچھلا جناب وہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، یا ایون میں نے دیکھا یہ بھی ہے کہ اگلا بندہ بھی موبائل پہ لگا ہوتا ہے۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ موبائل نے ہماری زندگیوں کو متاثر کر دیا ہے، موبائل ہماری زندگیوں میں انوالو ہو گیا ہے۔ اور بات یہ کرنے کا مقصد ہے کہ جب آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں تو اس بات کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ جناب یہ کنٹینٹ آپ کا بچہ بھی دیکھ سکتا ہے، آپ کا یا چھوٹے چھوٹے جو سوسائٹی کے بچے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خدا را اس طرح کا کنٹینٹ کریٹ مت کریں کہ جو کہ آپ کی سوسائٹی کی نارمز، رولز اینڈ ریگولیشنز، لا اینڈ آرڈر کے خلاف ہے، جو کہ آپ کی سوسائٹی کے لوگوں کو متاثر، ان کی ذہنیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے فارمل طریقہ اپناتے ہیں، آپ کو کامیابی نہیں ملتی، پھر آپ انفارمل کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر آپ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ جناب مجھے ولگیرٹی پھیلانی پڑ رہی ہے، یا میں جناب سوسائٹی سے ہٹ کے چل رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں وہ دکھا رہا ہوں سوشل میڈیا پر جو لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں یونیکنیس۔ اچھا، اب آپ یونیکنیس کریٹ کرنے کی کوشش میں سوسائٹی کی نارمز کا وہ خیال نہیں کرتے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سٹار ضرور بنائیں۔ ہاں جی، یہ ہیومن نیچر ہے کہ شروع سے وہ زر کے پیچھے بھاگتا ہے، دولت کے پیچھے بھاگتا ہے جناب، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت آ جائے، اوکے، لیکن آپ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے آپ سوشل جو ایک سوسائٹی ہے اس کو خراب نہ کریں، اپنے ماحول کو خراب نہ کریں، اپنے کلچر کو متاثر نہ کریں۔ تو اپنے بچوں کو سوشل میڈیا سٹار ضرور بنائیں، لیکن ایک لمٹس کے اندر رہ کر جناب، ایک رولز اینڈ ریگولیشنز کے اندر رہ کر، نہ کہ آپ ولگیرٹی پھیلائیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔